الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق سارے اصحاب نبی تارے امت کے لیے سارے اصحاب نبی تارے امت کے لیے ان ستاروں میں بنے مارے منور صدیق ان ستاروں میں بنے مارے منور صدیق ان کے مداح نبی ان کا ثنا گو اللہ ان کے مداح نبی ان کا ثنا گو اللہ حق ابو فضل کہے اور پیغمبر صدیق حق ابو الفضل کہے اور پیغمبر صدیق ہاں بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑیں بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑیں مصطفیٰ پر کریں گھر بار نچھاور صدیق
مصطفیٰ پر کریں گر بار نچاور صدیق، ایک گر بار تو کیا غار میں جاں بھی دے دیں، ایک گھر بار کیا غار میں جاں بھی دے دیں، مصطفیٰ پر کریں گر بار، مصطفیٰ ایک بار تو کیا غار میں بھی جاں دے دیں، سانپ ڈستا رہے لیکن نہ ہو مضطر صدیق، سانپ ڈستا رہے لیکن نہ ہو مضطر صدیق، تو ہے آزاد سقر سے تو تیرے بندے آزاد، تو ہے آزاد سقر سے تیرے بندے آزاد، ہے یہ سالک بھی تیرا بندہ بے زر صدیق، ہے یہ سالک بھی تیرا بندہ بے زر صدیق، بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق۔ بعد از حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ جسے نوازنا چاہے اسے اچھے اوصاف اور اعلیٰ اخلاق عطا فرماتا ہے، پھر جیسے جیسے نوازشات بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے اوصاف حمیدہ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعْتِ الدُّنْيَا مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ فَمَنْ أَعْتَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے مالوں کو ایک معین مقدار میں تقسیم کیا ہے اور تقدیر میں لکھا، ایسے ہی اس نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو، اعمال کو بھی تقسیم فرمایا ہے۔ اللہ جیسے تمہارے رزق تقسیم کرتا ہے، اللہ ایسے ہی اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی رزق اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے اور انہیں بھی عطا فرماتا ہے جو اسے پیارے نہیں ہیں۔ مسلمان کو بھی رزق اور کافر جو نہیں مانتا اس کو بھی، پھر مسلمانوں میں جو کہنا مانتے ہیں اسے بھی اور جو کہنا نہیں مانتے اسے بھی۔ رزق اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، مگر دین اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے بڑی ڈھیلی سی کہہ دی۔ رزق اللہ مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی، لیکن دین اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو میں تیسری دفعہ پھر جملہ دوہرا دیتا۔ رزق اپنے محبوبوں کو بھی دیتا ہے، رزق اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین اسے دیتا ہے جو اس کے محبوب ہوتے ہیں۔
تو گویا ہمیں جو دین ملا ہے اس وجہ سے ملا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اگے ساڈے اپنے کرتوت او محبت کردا ہے تاں اساں رزق دتا ہے, تاں اساں دین دیندا ہے دتا ہے. اگے ساڈی مرضی ہے اسی او دے نال جو مرضی کریے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بعد جسے سب سے زیادہ اچھے اوصاف اور اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے ہیں وہ خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. اور جسے جتنے اوصاف عطا کرتا ہے اس سے وہ اتنی محبت کرتا ہے, اور جسے جتنی محبت کرتا ہے درجہ اتنا ہی اسے اونچا دیتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف حمیدہ اس قدر ہیں کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو فضیلت والا قرار دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّاعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سورہ نور ہے. اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے. اگر تو توجہ رکھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا, اور اگر توجہ نہیں رکھیں گے تو بھی فائدہ ہوگا اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں فضیلت والا اور گنجائش والا, جس کے پاس گنجائش ہے اور جس کی فضیلت اعلیٰ ہے, وہ یہ قسم نہ کھائے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں دوں گا, میں مسکینوں کو بھی نہیں دوں گا, اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو بھی نہیں دوں گا. انہیں چاہیے جو یہ قسم اٹھا رہے ہیں نا, انہیں قسم نہیں اٹھانی چاہیے, اور انہیں یہ چاہیے وَلْيَعْفُوا کہ وہ معاف کر دیں, وَلْيَصْفَحُوا اور درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس آیت کا, یہ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک خالہ زاد بھائی تھے جن کا نام تھا حضرت مصطح. جن کا نام کیا تھا؟ حضرت مصطح ان کا نام تھا, اور آپ کے خالہ زاد تھے. جب حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ پاک صدیقہ پہ تہمت لگی تو یہ تہمت لگانے والوں میں سے نہیں تھے, لیکن ان کے حامی تھے. اور حضرت صدیق اکبر حضرت مصطح کے پورے کفیل تھے. کچھ سمجھ آ گئی؟ اپنے خالہ زاد کی پوری کفالت کون کرتا تھا؟ حضرت صدیق اکبر کرتے تھے. اور تہمت لگی سیدہ عائشہ پہ جو کہ بیٹی ہیں میرے صدیق اکبر کی, زوجہ محترمہ ہے, میرے آقا کی ماں ہیں, ہم سب مومنوں کی, اور جن کی تہمت پہ جواب دینے والی ذات ہے میرے اللہ کی. یہ تھوڑی سی فضیلت میں نے ام المومنین کی آپ کی خدمت میں عرض کر دی. تو حضرت صدیق اکبر نے قسم کھائی, یقینی طور پہ بیٹی بھی تھیں اور رسول اللہ ان کے رسول کی بیوی بھی تھی, ان کے محبوب کی بیوی بھی تھی. وجہ جو بھی تھی قسم اٹھا لی, فرمایا میں انہیں نہیں دوں گا جو ام المومنین عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگانے والے ہیں یا ان کے حامی ہیں. یہ اس کا شان نزول, یہ قسم کھائی, رب نے قرآن نازل کر دیا. صدیق اکبر نے کھائی قسم, رب نے
قرآن نازل کر دیا. قرآن یہ نازل کیا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا کہ ان صاحب فضیلت لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ قسم اٹھائیں اس بات کی، اور ان کے ہاں گنجائش بھی ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ گنجائش بھی ہے، وہ قسم نہ اٹھائیں اس بات کی کہ وہ اپنوں کو نہیں دیں گے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں کیا کرے؟ معاف کر دے، کیونکہ اللہ ہے غفور الرحیم. اب آپ کو تھوڑا سا اس کا شان نزول کیا ہو گیا سمجھ آ گیا، اور یہی بات میں عرض کرنا چاہتا تھا. حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خصال الخیر 390 خصلہ، کہ بھلائی کے 360 اوصاف ہیں. اوصاف کتنے ہیں؟ 360 اوصاف ہیں. اذا اراد اللہ بعید خیرا جعل فیہ خصلۃ منها یدخلہ بها الجنہ. اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک وصف پیدا فرما دیتا ہے. کتنے؟ ایک وصف پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی وصف کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے. کتنے وصف ہیں؟ بھلائی کے کتنے وصف ہیں؟ 360. اور اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس میں ایک وصف پیدا کر دیتا ہے، اور اسی ایک وصف کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. ایک کدی خوبی تے بندے دے پتر والی ہر بندے چونی چاہیے نا بھائی. ہم انسان ہیں نا، اور مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہے، اور پھر نبی آخر الزمان کی امتی بھی ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک میں ایک خوبی تو ہونی چاہیے. کتنی ہونی چاہیے؟ ایک. بس سانو تو جنت چاہیے نا زیادہ تو پھر انجے بھی ساڑھے کو رہ نہیں سکتی ہیں بھائی. ایک تو ہونی چاہیے نا. اتنا بڑا 6 فٹ کا بندہ اور اس میں کوئی خوبی نہ ہو. اگلی سنیے. حضور سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے اندر ان میں سے کوئی وصف ہے؟ سبحان اللہ. آپ عرض کرنے لگے حضور سونا میرے اندر بھی کوئی وصف ہے 360 وچوں؟ سنو ذرا. میرے آقا ارشاد فرمایا نعم، جی ہاں ہے. جمعاؤ من کل شیئن، اے ابو بکر اے 360 جتنے سارے تیرے اندر موجود ہیں. اے 360 سارے تیرے چ ہر خوبی ہے، تیرے چ ہر کمال ہے، تیرے چ ہر چنگا کام ہے، ہر وصف ہے تیرے اندر. ابو بکر جے تو اس گل تے آویں کہ جنت دے کیڑے بوہے جو تن داخل کیتا جاوے تے اللہ دی قسمیں جنت دے سارے بوہے اس گل دی حسرت رکھ دین کہ ابو بکر میرے وچوں آوے، ابو بکر میرے وچوں آوے، ابو بکر میرے وچوں آوے. وصف دی گل آوے 360 وصف حضرت ابو بکر دے اندر موجود ہوئے. اسے واسطے ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں تو بعد سب تو اعلیٰ اگر اللہ دی ذات رب دی بارگاہ وچ کوئی بندہ حیثیت رکھدا اس بندے دا نام ابو بکر صدیق ہے. اس بندے دا نام کیا؟ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق دا چونکہ یوم وصال 22 جمادی الثانی ہے، اس مناسبت نال میں چند گزارشات آپ دی خدمت حضور دے حضرت ابو بکر دے اوصاف دی گلاں کریے. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک وصف اے وے، توجہ ہے یا بچی چپ کراندے پہ؟ ابو بکر کے اندر ایک وصف یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے بھی اور ایمان لانے کے بعد بھی حق کو بلا تحمل قبول کیا، پہلے بھی اور بعد میں بھی. حضرت ابو بکر جب وحی کا آغاز ہوا تو حضرت ابو بکر اس وقت ایمان نہیں لائے تھے ابھی، اور آپ کہیں گئے ہوئے تھے
یمن کی طرف. واپس آئے تو عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، ابو البختری اور دیگر سرداران قریش ابو بکر کو ملنے آئے ہوئے تھے. یہ قریش کے سردار تھے، کافر تھے سارے، اور یہ ابو بکر کو ملنے آئے کہ یہ باہر سے آئے ہیں تو چلو مل آتے ہیں. ابو بکر نے حال احوال پوچھا. وہ سونے ہوں دسو مکہ دے حال احوال تے سارے آکھیا بہ اور گل تے ٹھیک ہے، بہ ایک نویں گل ہوئی ہے. آکھے او کیڑی؟ آکھے جڑا ہے محمد نے اس نبوت دا دعویٰ کر چھوڑیا. یہ جو محمد ہے اس نے کیا کر لیا ہے؟ نبوت کا دعویٰ کر. بڑے پیار نال نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیتا رخصت. بس تسی جاؤ جناب، بڑی گل ہو گئی ہے، بس تسی جاؤ تو میں بھی تھوڑا آرام شرام یہ وہ کریے تو پھر گپ شپ مار سا. چلے گئے، وہ وہاں چلے گئے، یہ وہاں چلے گئے. آقا کی بارگاہ میں عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سونا میں سنا ہے تسی نبوت ہے دعویٰ کیتا ہے تے اعلان کیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آیا، ہاں میں نبوت دعویٰ کیتا ہے، میں نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا کیا ہوں؟ نبی ہوں. تو جب یہ سارا اعلان ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اسلام کی دعوت پیش کی. اسلام کی کیا پیش کی؟ دعوت پیش کی. اور بغیر سوچے سمجھے حضرت ابو بکر صدیق نے بلا تأمل بلا تردد وہیں بیٹھ کے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا. پوچھا تک نہیں بھئی میں کسی کو پوچھ لیوا نہیں، وہیں بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت له قبوة غیر ابی بکر فانه لم يتلعثم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا اس نے اپنے اندر ایک طرح تردد محسوس کیا، مگر جب ابو بکر کو اسلام پیش کیا تو حضرت ابو بکر نے بغیر تردد کے اسلام کی دعوت کو قبول فرما لیا. حضرت ابو بکر صدیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ کمال رکھا کہ جہاں حق کی بات ہوتی فوراً اسے قبول فرما لیا کرتے تھے. ایک چیز ہوتی ہے معذرت، سوری کرنا. ہماری موجودہ دور کی سوری نہیں، مفاد کے لیے سوری کر لی، معذرت کر لی، مفاد گیا تو سوری تو کون دے. یہ دو طرح کے مزاج ہوتے ہیں. ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق لازم ہیں، اسی طرح بندوں کے حقوق بھی ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ پوری کوشش کرے کہ اللہ کے حقوق کو بھی پورا کرے اور بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرے. اللہ کے حقوق ہو گئے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سچ بولنا، دیانتداری، ایمانداری وغیرہ وغیرہ آپ سمجھتے ہیں. بندوں کے حقوق میں سے جتنے بندوں کے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق بندے کا یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو غلطی کی معافی مانگ لی جائے. آج ابو بکر کا دن منانے والے، آج ابو بکر کے نعرے لگانے والے، میں سب سے ایک ہی جملہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ابو بکر کو 360 خوبیوں کا مالک بنایا تھا. کبھی آپ نے بھی شیشے میں چہرہ دیکھ کے کوئی ایک خوبی ابو بکر والی اپنے اندر پیدا کر لی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت عمر فاروق نے پڑھایا تھا. یہ میں نے جان بوجھ کے یہاں بات پہلے کر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ حضرت عمر فاروق نے پڑھایا تھا. حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے درمیان کچھ تکرار ہو گیا کسی بات میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو ناراض کر دیا. کون ناراض ہو گیا؟ حضرت عمر فاروق ناراض ہو گئے.
تو حضرت عمر وہاں سے غضبناک ہو کے چلے گئے. حضرت ابو بکر اور دونوں کا تکرار ہو گیا کسی بات پہ, اور حضرت ابو بکر صدیق نے ناراض کر دیا حضرت عمر فاروق کو, اور ناراض ہو کے حضرت عمر فاروق وہاں سے چل دیے اور چلے اپنے گھر گئے, اور گھر جا کے پیچھے دیکھا ابو بکر بھی آ رہے ہیں, اور ابو بکر پہ اپنا دروازہ بھی بند کر دیا. حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے, حضرت ابو بکر بھی اور حضرت عمر بھی. حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت آپ کے پاس, ہم بھی موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور نے فرمایا اما صاحبکم ھذا فقد غامرا, کہ تمہارے یہ صاحب کس سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں. میرے آقا نے چہرے دیکھے تو فرمایا یہ کس سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں. اسی دوران حضرت عمر فاروق کو بھی اپنے رد عمل پر پشیمانی ہوئی کہ میں نے جو کیا ہے کیا تو ٹھیک نہیں. وہ آئے اور سلام کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی بیٹھ گئے, حضرت عمر بھی, ابو بکر بھی بیٹھے تھے, عمر بھی بیٹھ گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے پورا واقعہ سنا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر پر ناراض ہوئے, حضرت عمر پر ناراض ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت ابو بکر مسلسل یہ کہے جا رہے تھے اللہ کے رسول, اللہ کی قسم واقعی میری زیادتی تھی. اللہ کے نبی حضرت عمر کو ڈانٹ رہے تھے, ناراض ہو رہے تھے, اور حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے تھے کہ میری زیادتی تھی, میری غلطی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا حل انتم تارکون علی صاحبی, کیا تم میری خاطر میرے یار کو معاف نہیں کر سکتے تھے. حضرت عمر کو کہہ رہے تھے میرے یار کو تم معاف نہیں کر سکتے تھے. اللہ اکبر. وقت ہوتا میں 2-3 باتیں اور بھی آپ کے لیے لایا تھا اسی حوالے سے. اب یہاں بہت ساری باتیں دیکھی اس حدیث کے تناظر میں. مثلا بزرگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار ہوتا رہتا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ آپ سمتیں بانٹ لیں, گھروں میں دیواریں ڈال لیں. بلکہ دیکھیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق دونوں کا تکرار ہوا. حضرت ابو بکر بار بار یہ مان رہے ہیں زیادتی میری تھی. اللہ کے نبی نے جب دونوں کی بات سنی تو آپ نے حضرت عمر کو ڈانٹا بھی اور ناراض بھی ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور یہ جملے کہے اے عمر کیا تو میرے دوست سے معافی نہیں مانگ سکتا تھا, اس کو معاف نہیں کر سکتا تھا. معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہو جاتا, معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہو جاتا. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ایک بات ہو گئی تھی جب میں نیا نیا یہاں آیا تھا. میرے یہاں 2 بچے تھے, میرے عزیزوں کی طرح ہیں, چھوٹے بھائیوں کی طرح, ایسا کچھ نہیں. لیکن میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں منبر چھوڑ کے میں نے ان سے معافی پہلے مانگی تھی. میں سچ کہہ رہا ہوں. آگے ان کی اپنی مرضی ہے, وہ جس مرضی کی معاملات کریں, بے شک گلی میں گزرتے ہوئے مجھے سلام بھی نہ کریں, لیکن میرا ضمیر آج تک اس بات پہ مطمئن ہے, اور میں واللہ باللہ تاللہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میری غلطی بھی کوئی تھی نہیں. لیکن ہم حضرت صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں, ہم حضرت عمر فاروق کا اسوہ رکھنے والے ہیں. ہماری تربیت میں ان بزرگوں کی اصلاحیں موجود ہیں. حضرت ابو بکر یہ بار بار, حالانکہ ابو بکر کی غلطی نہیں تھی, بار بار کہے جا رہے ہیں میری غلطی تھی, میری غلطی تھی, میری غلطی تھی. عمر فاروق کو ڈانٹ کے میرے آقا نے کہا حل انتم تارکون لی صاحبی, کیا تو میرے دوست کو میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا تھا, معاف نہیں کر سکتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے ڈانٹ کے کہا. میں نے جب یہ کہا تھا انی رسول اللہ علیکم جمیعا, رسول اللہ فرماتے ہیں, حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں, حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں, صحابہ بھی بیٹھے ہیں, ابو درداء بھی بیٹھے ہیں جو روایت کرنے والے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ کہا تھا انی رسول اللہ علیکم جمیعا فقلتم کذبت
فقال ابو بکر صدقتا، میں اللہ کا رسول ہوں جب میں نے کہا تھا میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو تم سب نے میری تکذیب کی، لیکن ابو بکر نے مجھے سچا کہا تھا۔ ابو بکر اس وقت بھی مجھے سچا کہنے والا تھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایک دفعہ حضرت ربیعہ بن کعب اور حضرت ابو بکر کا بھی اختلاف ہو گیا۔ بھئی حضرات میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ اختلاف کا ہو جانا یہ کوئی بری چیز نہیں، سگے بھائیوں میں ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں ہو جاتا ہے، ماں باپ میں ہو جاتا ہے، اختلاف ہونا نہیں۔ وہ کسی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس نے کہا اختلاف ہونا بڑی بات نہیں، خلاف ہونا بڑی بات ہے۔ اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اختلاف کا معاملہ نہیں، معاملہ خلاف ہونے کا ہے، معاملہ دو گھروں کے درمیان دیوار ڈالنے کا ہے، معاملہ سمتیں بدلنے کا ہے، معاملہ رخ بدلنے کا ہے، طبیعتیں بدلنے کا ہے، مزاج بدلنے کا ہے، چہرے بدلنے کا ہے، چہروں پہ سلوٹیں لانے کا معاملہ ہے۔ اختلاف ہوتے رہتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی حضرت ربیعہ اور حضرت ربیعہ بن کعب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اختلاف ہوا، تو یہاں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہی سب سے پہلے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سے معافی مانگی۔ تو پھر کہہ رہا ہوں، معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہو جاتا، معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہو جاتا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ایک وصف ہے نا معاف کرنا، اللہ کا ایک وصف ہے معاف کرنا۔ تو جو شخص دنیا میں کسی کو معاف کرتا ہے وہ اللہ کے وصفوں میں سے ایک وصف کو اختیار کر لیتا ہے، اس کے باوجود کہ اس پہ زیادتی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں بھی اللہ کے پیارے نبی کا بھی اسوہ یہی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بھی طریقہ یہی ہے کہ غلطی کسی سے بھی ہو جائے اسے کیا کر دو، معاف کر دو۔ حضرات میرے ابو بکر کی بڑی شانیں ہیں، سب سے بڑی شان تو یہ ہے کہ میرے آقا کے صحابی ہیں۔ میرے ابو بکر کی یہ بھی بڑی شان ہے کہ میرے ابو بکر کی بیٹی میرے آقا کے گھر میں ہے۔ یہ بھی میرے ابو بکر کی شان ہے کہ آج تک وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مزار پر انوار میں لیٹے ہوئے ہیں۔ جب ہم سلام میرے آقا کو پیش کرتے ہیں، اگلے قدم پہ ہم سلام سیدنا صدیق اکبر کو پیش کرتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے حضرات، لیکن فضیلتوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بندے میں فضیلتیں آ جائیں تو اس میں زندگی کا بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اتنی جو فضیلتیں تھیں، کوئی ایک وصف تو غائب ہوتا درمیان میں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو واحد دنیا کا وہ خوش نصیب نبی اور رسولوں کے بعد وہ شخص ہے جس میں اللہ نے اوصاف 360 بیان کیے ہیں، سارے کے سارے اوصاف ابو بکر تیرے اندر اللہ نے رکھے ہیں۔ جہاں معاف کرنے کی بات ہے، دیکھیں معاف کرنا بھی ایک وصف ہے، کسی کو معاف کر دینا کیا ہے، ایک وصف ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا، زندگی میں ایک بار یہ ضرور اپنا اختیار کر لینا، آپ کو پتا ہو یہ بندہ مجھ سے زیادتی کر رہا ہے، آپ کے علم میں ہو اس بندے کی زیادتی ہے، اس کے باوجود آپ اسے معاف کر دو۔ یہ معاف کر دینا اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے، میرے ابو بکر کی بھی سنت ہے۔ اس میں بھی حضرت ربیعہ والے معاملے میں بھی بہت خوبصورت حضرت ربیعہ نے پتہ کیا فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار انہیں معافی کا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، یہ کہہ رہے تھے، اور حضرت ربیعہ نے فرمایا تدرون ما ہذا ابو بکر الصدیق ہذا ثانی اثنین وہذا سو شیبہ المسلمین ایاکم لا یلتفتو فیراکم تنصرونی علیہ فیغضب فیاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیغضب لغضبہ فیغضب اللہ لغضبہا فیہلک ربیعہ۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ جانتے ہو یہ کون ہے ابو بکر؟ جی کون ہے یہ ابو بکر؟ فرمایا یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ ثانی اثنین ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دونوں میں سے دوسرا ہے جب وہ غار میں تھے۔ فرمایا یہ سفید بالوں والے عمر رسیدہ مسلمان ہیں، واپس چلے جاؤ،
ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو انہیں اس بات پر غصہ آئے، اگر وہ ناراض ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو ان کی وجہ سے حضور بھی ناراض ہو جائیں گے، اور وہ ناراض ہو گئے تو ان دونوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر کو ناراض کرنے کا مقصد ہے رسول اللہ کو ناراض کرنا، اور رسول اللہ کو ناراض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنا۔ گویا میرے ابو بکر صدیق کی ناراضگی میں اللہ کی بھی ناراضگی ہے، اللہ کے نبی کی بھی ناراضگی ہے، اور میرے صدیق اکبر کو خوش کرنے میں اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہوتا ہے۔ حضرات محترم، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ آپ کا وقت قیمتی ہوتا ہے، آپ لیٹ تشریف لاتے ہیں، تو اس لیے میں پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔